اپنے پڑوسیوں سے محتاط رہیے گا، بہت شر پسند لوگ ہیں، اس گھر پر نظر ہے ان کی۔ جو اس گھر میں آتے ہیں یہ لوگ ان کو الٹی سیدھی کہانیاں سناتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ گھر کم داموں میں تنگ آ کر ان کو بیچ دوں۔ یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ زمان صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ میرے گھر رہ لیں جب تک کہ دوسرا انتظام نہ ہو۔ آپ کو خطرے کا اندازہ نہیں ہے۔ یہاں بوائز ہاسٹل بھی کھلا تھا، 10-15 لڑکے تھے۔ ایک دن سب بات چیختے ہوئے بھاگے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا ایک دوست ان کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ سجاد سوچ میں پڑ گیا۔ ان کا اصرار حد سے زیادہ تھا۔ آخر ان کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دینا ایسا بھی کیا تھا کہ اتنے خوفزدہ تھے؟ تب بھی اندر سے آمنہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ بات ادھوری چھوڑ کر دونوں اندر لپکے۔ آمنہ دیوار سے لگ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک بلی سہ میں رکھی اینٹوں اور ٹوٹی کرسی کو پھلانگتی سجاد پر غراتی صحن کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اندر کمرے میں جا رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے یہ بلی سامنے آ گئی تو میری چیخ نکل گئی۔ آمنہ شرمندہ ہوتے ہوئے پھر سوالیہ نظروں سے زمان صاحب کو دیکھنے لگی۔ زمان صاحب الجھن بھری نظروں سے کبھی آمنہ کو تو کبھی گیراج میں کھلے دروازوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں زمان انکل۔ زمان انکل یہ میری بیوی ہے۔ سجاد نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیوں گھبرا گئی؟ وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بلی سے ڈر گئی تھی، اب نکل گئی ہے وہ باہر۔ سجاد دل میں سوچنے لگا، عجیب خود بھی انسان ہے۔ پھر تھوڑا سختی سے بولا، ابھی آپ کے سامنے سے تو گزر کر گئی ہے باہر۔ چلو آمنہ اندر چلو۔ ان کی جرات سے اکتا کر اس نے کندھے سے پکڑ کر آمنہ کا رخ گھر کی جانب کیا۔ دونوں بنا ان کو اندر آنے کی دعوت دیے اندر چلے گئے، مگر زمان صاحب برا مانے بغیر الجھن سے سر چٹک کر باہر نکل آئے۔ ان کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، مگر میں نے تو کوئی بلی نہیں دیکھی۔ آمنہ گنگناتے ہوئے باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ دونوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا، باقی گھر کی صفائی ستھرائی کل سے شروع ہونی تھی۔ تبھی چھپکے سے ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کوئی آمنہ کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے مسکرا کر چائے کپ میں نکالی، 2 کپ ٹرے میں رکھ کر اٹھائی اور آرام سے کہتی مڑی، مجھے پتہ ہے یہ آپ ہیں، چھپکے سے پیچھے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اب نہیں ڈرتی جناب۔ مڑتی آمنہ کی اوپر کی سانس اوپر اور وہ نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے تو اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ اتنا شدید دھوکہ تو اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ تبھی سجاد کمرے سے بولتا ہوا نکلا، لو بھائی آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارا لاڈلا بھائی آ رہا ہے۔ وہ تمہارے پاس رہنے آئے گا۔ وہ پرسوں پہنچ جائے گا اور پورے 2 مہینے رہے گا، جب تک اس کی چھٹیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اب تو نہیں گھبراؤ گی نا اکیلے رہنے میں؟ سجاد اپنی دھن میں بول رہا تھا، مگر آمنہ کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ ایسے بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ تبھی اس کی نظر سامنے کھلے نل پر پڑی تو اسے ٹوکتا ہوا اسے بند کرنے پڑ گیا۔ کیا لاپرواہی ہے آمنہ؟ فل ٹوٹی کھلی ہے، ابھی سارا پانی بہہ جاتا اور ٹینکی خالی ہو جاتی۔ اس کے کہنے پر آمنہ نے مڑ کر دیکھا تو ٹوٹی واقعی کھلی تھی۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ پانی گرنے کی آواز کافی تھی، مگر میں نے تو یہ تو بند کی تھی۔ سجاد اس کے گھبرانے پر مسکرا دیا، ڈھیلی ہو گئی ہوگی، کافی عرصے سے تو بند ہے یہ۔ ہاں کل صفائی کروائی ہے میں نے، کافی بڑی ٹینکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ٹرے سے سجاد نے دونوں کپ اٹھائے لیے اور کچن کی بتی بجھاتا اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ چائے سائڈ میز پر رکھ دی۔ آمنہ بے دھیانی میں خالی ٹرے اٹھائی چلے آئی تھی۔